خداوند ہم سب پر رحم کر، ہماری مدد کر، تاکہ ہم خداوند تیرے کلام کی باتوں کو ہم سیکھ سکیں، جان سکیں کہ تو کیسا قادر ہے، تاکہ مسیح کے قد کا اندازہ، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اس کی گہرائی کو ہم پہنچ سکیں۔ ان سنسیئر ایفرٹس کو خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں خداوند تو برکت، ہماری مدد یسوع ناصری کے نام۔ پریز دی لارڈ، پریز جیسس۔ خدا ان کی تعریف ہو یسوع ناصری کے نام میں۔ ایک دفعہ پھر آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا جو کلام کا حصہ ہے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ بیان کیا تھا، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ہولی کمیونین پر، جسے ہم عشائر بانی بھی کہتے ہیں، اور ہندی میں سے پربھو بھوج کا نام دیا جاتا ہے، بھوجن کرنا، کھانا۔ تو پربھو کا جو کھانا ہے اس کو جو ہے کیسے کھایا جاتا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، کیوں ایسا خاص خداوند کو بڑی آرزو تھی، بلکہ لکھا ہے کلام مقدس میں اس نے ترس کر کہا، سوری میں نے مکس اپ کر دیا یہ لفظ، اس کو بڑی آرزو تھی کہ وہ آخری فصح جو ہے، جو زمین پر اس کے ڈیز ہیں، وہ آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائے۔ اور یہ بات جو ہے کلام مقدس کے 3 حوالہ جات جو ہیں ان میں یہ بات درج ہے۔ صرف یوحنا کی انجیل میں یہ حوالہ نہیں ملتا، باقی سب اناجیل جو ہیں اس بات کا ذکر کرتی ہیں، اس کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ کس طرح سے خداوند نے جو ہے وہ عشائر بانی یا پھر ہولی کمیونین اپنے اپوسٹلز کے ساتھ آخری فصح کے موقع پر، اور آخری فصح کے موقع پر ہی کیوں؟ ایسا پہلے بھی تو ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آخری فصح پر ہی کیوں، اس سے پہلے کیوں نہیں، ایک رات پہلے ہی کیوں نکلنے سے، یا اس کو دکھ اٹھانے سے ایک شام پہلے ہی کیوں؟ ان باتوں کا جو ہے وہ وجہ ہے، ان کا وزن ہے۔ اس بات کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی بات جو خدا ان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو کریدنے کی کوشش کریں، ایسا ہی کیوں، کب، کیوں، کیسے، کس طرح سے، کس وجہ سے، اس قسم کے سوالات کا کیا جانا، آپ کی اسپرٹ میں ان باتوں کا اٹھنا آپ کو خداوند کے اور قریب لے جائے گا۔ پاسٹر ظفر اگر آپ موجود ہیں مہربانی کر کے جائیے گا، نہیں آج کے سرمن میں آپ کا بھی تھوڑا حصہ ہے، اتفاقاً آج آپ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ جب میں اناؤنس کروں یا کہوں تو آپ اپنا مائک کھول کر اس صورتحال کو بیان کیجئے گا آج کی ہولی کمیونین کے ریفرنس سے، کہ جب آپ کے ہاں جب کبھی خدمت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جب خادموں نے آغاز کیا تھا تو آپ جو ہے وہ ہولی کمیونین کس طرح سے کرتے تھے، فارملی یا انفارملی آپ کس طرح سے جو ہے وہ ہولی کمیونین میں شامل ہوتے تھے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کا حوالہ نکالیے، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 22ویں باب میں اور اس کی 14ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لوک چیپٹر نمبر 22 ورس 14 سے ہم شروع کریں گے۔ لکھا ہے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھے اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی، میری بڑی تمنا تھی، میری بڑی خواہش تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو لے۔ یہ یاد رکھیے، اس کے باقی بہت گہرائی کے جو میننگز ہیں ابھی اس میں ہم نہیں جا پائیں گے، لیکن موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ یہ آخری فصح تھی۔ آخری فصح کا مطلب یہ تو اس کا ویسے بھی زمین پر لاسٹ میل تھا دکھ اٹھانے سے پہلے، پھر یہ کہ اگلے سال جب فصح آئے گی تو وہ زمین پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس روز کے 43 ڈیز کے بعد تو وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فصح دکھ اٹھانے سے پہلے تمہارے ساتھ کھاؤں۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، ٹھیک ہے۔ جو دوسرے گاسپلز کے حوالے ہیں وہاں پر لکھا ہے، جب وہ کھانا کھا رہے تھے، مڈل آف دا میل یا مڈل آف جو سپر ہے اس کے بیچ میں جب وہ کھا رہے تھے، آلریڈی مطلب ورک ان پروگرس تھا، تو یسوع مسیح بیچوں بیچ جو ہے وہ اٹھے اور انہوں نے کیا کیا، اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا، اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جگہ پہ ریفرنسز میں لکھا ہے، اس میں سے پیو، یہاں پر لکھا ہے اسے آپس میں بانٹ لو، اور کچھ ریفرنسز جو ہے وہ دوسری گاسپلز میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے پیو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ ڈو دس ان ریممبرنس آف می۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔
جیسے ہم نے لکھا تھا جب تو روزہ رکھے، اور آج بھی یہ بات ہے کہ جب کبھی تم جمع ہوتے ہو، بیٹھتے ہو، مقدسوں کا یہ دستور ہو کہ جب کبھی وہ جمع ہوں وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خداوند نے ہمارے لیے جان دی تھی۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے، مطلب پرانا جاتا رہا، اب یہ نیا ہوگا۔ یہ فسح کا روز ہے، فسح کا دن ہے، اور یہ پہلا دن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فسح کی جو ہے فطیری روٹی کی جو عید ہے، بے خمیری روٹی کی جو عید ہے، وہ 7 days تک چلتی تھی۔ یہ پہلا دن تھا، اور اس میں اس نے جو ہے وہ شاگردوں کو یہ اس نے کہا یہ نئے عہد میں، اور نیا عہد کب تھا؟ ویری نیکسٹ ڈے، جب وہ صلیب پر چڑھایا جانے کو تھا، جب اس کا خون بہایا جانے کو تھا، شاگردوں کو اس نے یہ بات یاد دلائی، یہ روٹی میرا بدن، یہ پیالہ جس میں شیرہ ہے انگور کا مشروب ہے، یہ نئے عہد میں میرے خون کی مشابہت ٹھہرے گا۔ جب نیا عہد شروع ہوگا اور وہ میرے خون بہانے سے اور میرے بدن کے کوٹے مارے جانے سے جو ہے اس کا آغاز ہوگا، جب نئے عہد میں تم جاؤ گے تو میری یادگاری یوں کیا کرنا۔ اگلی بات، جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں دوسری گاسپل جو ہیں ان کے ریفرنس جو ہے بائبل کے حوالوں میں وہاں لکھا ہے کہ میرا وقت نزدیک آ گیا ہے، مجھے بڑی آرزو تھی کہ میں یہ تمہارے ساتھ کروں، تمہارے ساتھ جو ہے اس میں شراکت کروں، میرا وقت نزدیک ہے۔ اس سے پہلے میرا اور آپ کا وقت نزدیک آ جائے، اس سے کرنے سے باز مت آئیے، اس میں شامل ہوں۔ اور یہ خاص بات یاد رکھیے گا، اس میں وہی شامل ہو سکتے ہیں جو اس کے ہیں، جن کو اس نے بلایا ہے، جو اس کی قربانی کے وزن کو سمجھتے ہیں، جو اس میں شمولیت پاتے ہیں، اس میں وہی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی سٹینڈ الون ایسا واقعہ نہیں ہے، اٹ ہیز اے ہسٹری، اس کی تاریخ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی وجہ ہے۔ پاس اوور ایسے ہی نہیں کہا جاتا، فسح ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ فسح جو ہے، پاس اوور جو ہے، اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی بندے کو پاس اوور کر جانا، اسے نظر انداز کر کے اسے چھوڑ کر آگے نکل جانا۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ واقعہ جو ہے خروج کی کتاب کے 12ویں باب کا ہے۔ اس میں وہاں پر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب غلامی سے چھڑائے جانے کو تھے، اپنی تکلیفوں اور دکھوں سے چھٹکارا پانے کو تھے، تو خداوند قادر مطلق نے ان کو ایک بات کہی۔ جب لاسٹ پلیگ تھی، آخری آفت آنے والی تھی جس میں پیلوٹوں کو مارا جانا تھا، اس روز وہاں پر خداوند نے کہا کہ 10ویں تاریخ کو جو ہے وہ برا سلیکٹ کر لینا، یعنی 4 days before the happening، ایکچوئل ہیپننگ سے 4 دن پہلے اس کو برے کو لینا، اس کی پریپریشن کرنا، اور نسان مہینے کی 14ویں تاریخ کو اس کو جو ہے وہ ذبح کرنا، اس کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگانا، اور اس کا گوشت جو ہے آگ پر بھون کر کھا لینا۔ صبح تک کچھ باقی نہیں بچنا چاہیے، اور اگر بچ جائے اسے برنٹ کر دینا، اسے جلا دینا آگ میں، صبح تک کچھ بچنا نہیں چاہیے۔ اور یہ کرنا، اگر کوئی کسی گھر کے افراد کم ہیں اور وہ کھا نہیں سکتے، پڑوسیوں کے ساتھ مل کر اس میں شامل ہو جانا۔ This is what they did۔ اس سے پہلے کہ وہ مصر سے نکلیں، انہوں نے یہ سب کیا۔ انہوں نے کڑوے ساگ پات کے ساتھ اور بے فطیری روٹی کے ساتھ یہ کیا، اور خدا نے ان سے کہا، دیکھو یہ تمہارے لیے خداوند کی یادگار ہو، یہ خداوند کی عید ہو، اسے ایک یادگار یا فیسٹیول کے طور پر، اسے روایت کے طور پر، اسے نسل در نسل یاد رکھنا۔ جب کبھی بھی تمہارے بچے اس بات کو پوچھیں کہ this is what is this all، تم یہ سب کیوں کرتے ہو، انہیں بتانا کہ خدا جب اپنے زور بازو سے ہمیں مصر سے نکال لے آیا تھا، اس وقت اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، کہ ہم نے برا ذبح کیا تھا، اس کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگایا تھا، اور خدا مصریوں کے ہاتھوں سے ہمیں بڑی قدرت کے ساتھ وہاں سے نکال کر لے کر آیا تھا۔ میرے بہن اور بھائی، آپ کو پتہ ہے نجات کا منصوبہ جو ہے، پچھلے دنوں میں جب ہم ٹیبرنیکل کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے
کس طرح سے ہم جب خیمے لگتے تھے، خیمہ اجتماع کے ارد گرد جب قبیلے بیٹھتے تھے تو 3 کی ٹولی جو ہے وہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب جگہوں پر بیٹھتی تھی، اور ہم نے اس بات کو بھی ڈسکس کیا تھا. دس از اے سائن آف کراس، دس از اے سالویشن پلان بائی گاڈ. یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے نجات کا جو بنی اسرائیل کے درمیان خدا کا تھا. اور آج پھر ہم اسی ایک علامت کو دیکھتے ہیں. انہوں نے خون لیا اور اسے اپنے اوپر ٹاپ پر، جو اوپر کی جو ہے وہ ہیڈ ہے وہاں پر، اور دونوں طرف کے جو بازو ہیں ان پر لگایا. اور اگر آپ اسے جو ہے وہ نشانوں کو ملاتے ہیں، جہاں جہاں خون لگتا ہے اور گرتا ہے ٹاپ سے نیچے کی طرف آتا ہے، تو یہ کراس کا نشان بنتا ہے. دس از اے سالویشن پلان، کہ کس طرح سے خدا نجات کے منصوبے کو انسانوں کے درمیان کس طرح سے رکھتا ہے. اور اس نے اس بات کی یادگاری بھی رکھی، اور پھر اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ تم جب کبھی بھی سال کا ان دنوں کا آغاز ہو، ان دنوں کی مناسبت سے جب تم جو ہے وہ یہ عید مناؤ، بے فطیری روٹی کھانا اور اپنے بچوں کو بتانا، اور تم برا بھی ذبح کرنا، پھر سے اس کی یاد منانا. میرے عزیز، یہ کوئی سٹینڈ الون واقعہ نہیں ہے کہ شاعر بانی جو ہے اس روز جو ہے وہ اچانک ہو گئی تھی. اٹ ہیز اے پرپس. خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری جو نجات دینے کے لیے آیا تھا، جس نے نجات کے منصوبے کو ڈیزائن کیا ہے، اپنے خون سے نئے عہد میں شامل کرنے کے لیے لوگوں کے لیے اس نے ایک بات کہی. اس نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا، حالانکہ وہ اس وقت تک ابھی اس نے جان نہیں دی تھی. اسی لیے اس نے کہا تھا نئے عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے، نئے عہد میں یہ روٹی جو ہے وہ میرے بدن کا مشابہ ہے. اس میں شامل ہونا، اس کو جو ہے تم جو ہے وہ یاد کرنا. اور یسوع مسیح نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو زمانوں پہلے، تقریباً جو 1550 سال پہلے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے، تو اس وقت خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم اس کی یاد منایا کرنا. آج بھی خداوند یسوع مسیح نے انہی الفاظ کو جو ہے وہ دہرایا ہے، پر ایک مختلف طریقے سے، کہ تم میری یاد میں یہی کیا کرنا. کیا کہ برا ذبح ہوا تھا، پھر ہم نے اس کا خون چوکھٹوں پر لگایا تھا، اور پھر ہم نے اس برے کا گوشت کھایا تھا. کیسے؟ بے فطیری روٹی کے ساتھ. یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سالویشن پلان جو ہے وہ سیکھنے کا وہ موقع دیں گے اور گہرائی سے. یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، بلکہ بہت ساری باتیں جو ہیں اور بھی جاننا ضروری ہیں، باقی ہیں. یاد رکھیے، اس نے اپنا وقت پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا. اس سے پہلے کہ ہماری حیات جو ہے اپنے آخری لمحوں کو پہنچ جائے، اس برے کا لہو ہمارے جو ہے وہ چوکھٹوں پر نظر آنا چاہیے، ہماری جو انٹرنسز ہیں ان پر نظر آنا چاہیے، ہماری لائف کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں وہاں سے نظر آنا چاہیے. جہاں سے ہم سنتے ہیں، جہاں سے ہم دیکھتے ہیں، جہاں سے ہم بولتے ہیں، ہماری زبانوں سے، ہمارے کانوں سے ہم کانوں کی کھجلی تو نہیں رکھتے ہیں، ہمارے منہ جو ہے وہ چھل تو نہیں رکھتے ہیں. ہم کس طرح سے خداوند کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، جس روز مصر میں یہ سب ہوا تھا اس روز بڑی گہری تاریکی چھائی تھی، اور لکھا ہے کہ خدا، ٹھیک ہے، بعض جگہوں پر حوالوں میں خدا لکھا ہے، کہیں پر لکھا ہے خدا کا فرشتہ وہاں سے گزرا، اور اس نے جہاں جہاں خون لگا تھا ان سب کو چھوڑ دیا، اور جہاں خون نہیں لگا تھا ان کے گھروں میں داخل ہو کر، خواہ جانور کا پلوٹا تھا خواہ انسان کا پلوٹا تھا، سب مر گئے. There was a thick darkness، ایسی ڈارکنس جس کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ اسے ٹٹول سکتے تھے، اندھیرے میں نہیں ٹٹولتے تھے، ڈارکنس کو، اندھیرے کو ٹٹولتے. ایسی تھک ڈارکنس تھی، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو محسوس کیا جا سکتا تھا کہ اس کو اگر آپ اس میں ہاتھ چلاتے تو لگتا تھا کہ یہاں کوئی چیز موجود ہے. اس روز انسان کے پلوٹے مرے تھے، اس روز بشر جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا. آج پھر وہی سما آنے کو ہے. خداوند یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے. اس بار بھی گہری تاریکی چھائی ہے، اس بار بھی جو ہے وہاں پر سے خدا ہو کر گزرا ہے، پر اس دفعہ انسان کے بچے نہیں مرے ہیں، انسان کے پلوٹے نہیں مرے ہیں، اس وقت خدا کا پلوٹا مر رہا ہے،
خدا کا بیٹا جو ہے، جو ابن آدم بھی کہلایا، وہ جو ہے وہ صلیب پر اپنی جان دے رہا ہے، اس برے کی مانند، اس مینڈے کی مانند جس کو برسوں پہلے ہمارے آباء و اجداد نے مصر سے نکلتے وقت ذبح کیا تھا، یہ برا، یہ فسا اسی کی علامت ہے۔ کیونکہ انہی حوالوں میں اگر آپ تھوڑے پہلے آیات پڑھتے ہیں تو انہی تینوں گاسپلز میں جو ہے آپ کو حوالہ ملیں گے، جس میں مرکز 14 باب 22 آیت یا 14واں باب پورا پڑھ لیجئے، متی کی رسول کی انجیل کے 26ویں باب میں آپ اسی ریفرنس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی غالباً 26ویں آیت میں خاص یہ آیت لکھی ہے، لیکن آپ تھوڑا آگے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ شاگردوں نے خداوند سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے ہم تیرے لیے فسح کریں؟ انہوں نے فسح کیا، فسح تیار کیا، یہ رسم کے طور پر بھی تھا، اور یہ فسح تیار کیا کا مطلب یہ ہے کہ کہاں پاس اوور ارینجمنٹس کم کریں تاکہ اس بات کی یاد منا سکیں۔ اور یسوع مسیح نے اس روز جو شاگردوں سے یہ کہا تھا کہ تم فسح کرنا یا میری یاد میں یہی کیا کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت بھی لوگ اس قربانی کی یاد مناتے تھے جس کے بعد فوری طور پر ان کی رہائی ہوئی تھی۔ آج بھی کرسچنز جو ہیں، جتنے مسیح میں شامل ہوتے ہیں، وہ سب خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی قربانی کی یاد مناتے ہیں اور پھر اس میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ اسی فسح کے جو گرین سیکریفائس ہے، جو ڈرنکنگ سیکریفائس ہے، اگر ان ساری قربانیوں کو آپ دیکھیں، جب کبھی بھی بیل، برا یا گوٹ جو ہے وہ ذبح کی جاتی تھی قربانی کے لیے، ان کے ساتھ وائن ضرور سرو کی جاتی تھی، انسانوں کو نہیں، چڑھاوے کے طور پر خدا کے حضور۔ اس کی مقدار تھی، بیل کے لیے مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے، زیادہ گیلنز ہیں، لیکن برے اور بکرے کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ گیلن جو ہے وہ وائن کی جو ہے وہ آفرنگ کے طور پر خدا کے حضور چڑھائی جاتی تھی، اور وہ پی نہیں جاتی تھی، اسے جلایا جاتا تھا، اسے آگ میں پور کیا جاتا۔ ان ساری چیزوں کو آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ خدا کا بیٹا ہلائے جانے کی قربانی بھی ٹھہرا، رضا کی قربانی بھی ٹھہرا، وہ گرین سیکریفائس بھی ٹھہرا، وہ ڈرنکنگ سیکریفائس بھی ہوا۔ اب تپاون کا ورڈ جو ہے ہم نے سنا ہوگا، تپاون جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی تپاون جو ہے تپایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، یعنی ڈرنکنگ سیکریفائس ہے۔ لوگ خدا کے لیے پیتے ہیں، کاہن خدا کے لیے یا اس کے حضور جو ہے وہ پیتے ہیں، اور ڈرنکنگ سیکریفائس کے طور پر اس وائن میں سے بھی پیتے ہیں تاکہ خدا ان کے حضور وہ ایکسیپٹیبل ہو، اور اسے آگ میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ اب مجھ سے یہ سوال مت کیجئے کہ جی وہ جو ہے وہ کشید کردہ وائن تھی، اس میں الکوہل موجود تھی یا نہیں تھی۔ یہ اس وقت کا جو ہے یہ قانون تھا کہ اس کو جو ہے وہ جتنا بڑا جانور ہو اسی حساب سے اس کے ساتھ وائن دی جائے۔ گرین سیکریفائس، اس سے روٹی بنتی تھی، وہ خداوند کے حضور چڑھایا جاتا تھا، وائن جو ہے وہ سیکریفائس کی جاتی تھی۔ اب اس میں سے، اس پاس اوور میں سے جو نئے عہد میں ہم جاتے ہیں تو اس میں سے نکلی کیا چیز ہے؟ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ برا قربان کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ ان زمانوں کے بعد جو ابدی اور جلالی قربانی ہوئی ہے اس کے بعد کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ پر اس قربان ہونے والے میں نے کیا کہا تھا؟ قربانی میں نے دے دی ونس فار ایور، ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے ابدیت میں شامل ہونے کے لیے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ڈرنکنگ سیکریفائس جو ہے اس میں شامل ہونا ہے، خداوند کے لیے کھانا ہے اور خداوند ہی کے لیے پینا ہے۔ اور اس میں سے برے کی قربانی نکلی اور اس میں سے صرف روٹی اور میں باقی بچ گئی۔ اب آج ہم جو ہے وہ کس طرح سے خدا کے جو ہے وہ اس انتظام میں ہم کس طرح سے شامل ہوتے ہیں؟ پہلی بات، وہ قربانیاں جب کی جاتی تھی اور ان کا خداوند کے حضور یہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، کلام میں لکھا ہے کہ کاہن اور لوگ اگر شامل ہوتے ہیں تو وہ اسی احاطہ میں رہ کر اس قربانی میں شامل ہوں اور اس میں سے کھائیں اور پئیں، خدا کے حضور رہ کر، گھروں میں جا کر نہیں، متوالے ہو کر نہیں، بلا وجہ اپنے بدن کو جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ گناہوں میں ڈالنے کے لیے نہیں، خداوند کے حضور
اس کو خدا کے حضور بیٹھ کر پینا, اس کی پریزنس میں رہ کر پینا. اور اسی لیے پالوس رسول جو ہیں جب عشاء ربانی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے رسول ہو کر گزرے ہیں. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آج آپ پانی لیتے ہیں, آپ اورنج جوس لیتے ہیں, آپ گریپ جوس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا کلچرل جو ہے وہ ہے ایکسپٹنس ہے کہ لوگ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور برکت کے طور پر اس کو وصول کرتے ہیں. بلا وجہ جو ہے ایسی چیزوں میں مت پڑیے جن سے سوال پیدا ہوں. روٹی مطلب نہیں رکھتی, اس برے کی یاد مطلب رکھتی ہے. اس قربانی میں جو تپاون کے طور پر آپ پیتے ہیں اور پھر گرین سیکریفائس کے طور پر اس کے حضور گزرانتے ہیں, جس کو اس نے کہا کہ یہ نئے عہد میں میرا خون ہے, یہ سیکریفائس ہے. اس سیکریفائس کو اب تمہیں سال کے بعد نہیں کرنے کی ضرورت. جب کبھی تم جمع ہوتے ہو میری یادگاری کے لیے تم یہی کیا کرنا کہ تم میرے لیے پیو اور میرے لیے کھاؤ, میرے خون میں سے اور میرے بدن میں سے. جب میں اور آپ ہولی کمیونین میں شامل ہوتے ہیں تو ہم وہ کو ٹکیا وکیا نہیں کرتے ہیں. وہ اتنا معنی نہیں رکھتی ہے. معنی یہ بات رکھتی ہے, وزن اس بات کا ہے کہ میں خداوند کے ساتھ اس دائمی قربانی میں شامل ہوں یا نہیں ہوں. اس دائمی قربانی کے لیے جو مجھے ابدیت میں لے سکتی ہے, عبدالآباد تک زندہ رہنے والے خدا کے ساتھ شامل کر سکتی ہے, میں اس میں کس طور پر شامل ہوتا ہوں. اسے مذاق مت سمجھیے, اس کے وزن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ صرف محض ایک لیکوڈ نہیں ہے, یہ محض ایک سالڈ چیز نہیں ہے جسے ہم جو ہے وہ اس کے بدن اور اس کے خون کا مشابہ سمجھتے ہیں. وی آر پارٹیسپیٹنگ ان اے ہولی کمیونین ان ایور لاسٹنگ سیکریفائس, جہاں سے خداوند ہو کر ہمیں نجات بخشتا ہے. یہ ہمیشہ دائمی قربانی ہے جس میں ہم جاتے ہیں. اسے فارمل طور پر بھی کرتے ہیں لوگ اور انفارملی بھی آپ اپنے خاندانوں میں کر سکتے ہیں. پہلی جو ہولی کمیونین ہے اس کا آغاز جو ہے مسیح کے ساتھ ہوا ہے. لکھا ہے کہ وہ جب وہ کھا رہے تھے, جب وہ بالکل کھانے کی ٹیبل جو ہے آلریڈی کام پروگرس میں تھا, جو وہ کر رہے تھے, اس کے بیچ میں سے یسوع مسیح اٹھے اور انہوں نے اپنے منہ سے کچھ الفاظ کہے اور کہا کہ یہ روٹی اور یہ شیرہ جو ہے نئے عہد میں میرا خون اور میرا بدن ہے. پاسٹر ظفر آپ ابھی تک موجود ہیں؟ جب 1998 اور 1999 میں جب خداوند نے مجھے جو ہے وہ خدمت کے لیے بہت سارے علاقوں میں بھیجا تو وہاں پر انفارملی جو ہے ہم چرچ میں بھی ہولی کمیونین کرتے تھے, لیکن ہر سیٹرڈے کی شام یا فرائیڈے کی شام جب میں پاسٹر ظفر لوگوں کو ملنے جاتا تھا تو ہم ایک کام کرتے تھے. ہر ہولی کمیونین تو شاید ایک مہینے میں ایک دفعہ ہم کرتے تھے فارملی چرچ میں, لیکن ہر ہفتے جب ہم چرچ سے نکلتے تھے گھر جاتے تھے, میری عادت تھی کہ میں عبادت کے بعد کھانا کھاتا تھا, تقریباً 10-11 بج جاتے تھے. پاسٹر ظفر اپنا مائک کھولیے, آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے درمیان کیا پریکٹس رائج تھی اور ہم کیا ایک دوسرے کو کہہ کر اس میں شامل ہوتے تھے؟ اگر آپ میری بات سن سکتے ہیں پلیز اپنا مائک کھولیے. آپ اتفاقاً آج موجود ہیں. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم 1998-1999 میں جب ہم ہولی کمیونین کرتے تھے چرچ میں نہیں, جب ہم شام کو رات کو 10-11 بجے کھانا کھاتے تھے تو ہم کیا کہہ کر ایک جو ہے وہ کھانے کی میز پر بیٹھتے تھے؟ ہلو جی بھائی صاحب آپ بول سکتے ہیں؟ اچھا چلیے کوئی بات نہیں. ہم کیا کرتے تھے, پاسٹر ظفر اپنا مائک آف کر لیجئے. جی اپنا مائک آف کر لیجئے. ہم کیا کرتے تھے کہ 10-11 بجے جب میں کھانا کھاتا تھا تو میرے ساتھ سارے بہن بھائی بیٹھتے تھے, اور اسی گاؤں میں نہیں بلکہ بہت سے دوسری جگہوں پر بھی. ہاں جی ٹھیک ہے, مائک آف کر لیجئے. ٹھیک ہے مائک آف کیجئے. جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے, ہم میں سے ہر شخص اپنی ہی پلیٹ پکڑ کے بیٹھتا تھا. روٹیاں پڑی ہوتی تھیں, ہم میں سے کیا کرتے تھے, ہم جو بڑا ہے یا پھر اگر ہم دائرے میں بیٹھتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے, ہر شخص اپنی روٹی توڑتا اور اسے اپنے رائٹ ہینڈ والے کو دیتا, یہ بات کہہ کر کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے, اس نے ہمارے لیے خون بہایا ہے. کوئی بھی جگہ, کوئی بھی آپ فارمیلٹیز میں پڑے رہیں گے, آپ اس کام کو, اس بات کو کبھی نہ سیکھ پائیں گے. آپ کا نارمل جو کھانا ہے, جب آپ فیملی کے طور پر بیٹھتے ہیں, جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ میں سے اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے, گھر کا سربراہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے
अगर आप सब बिलीवर्स हैं, आप एक दूसरे को याद दिला सकते हैं कि हम महज यहां बैठे खाना नहीं खा रहे हैं, अपनी रोटी तोड़कर आप दूसरों को भी दे सकते हैं। आप उसी खाने को और उसी पानी को जो आपके सामने पड़ा है, उस रोटी और पानी को बरकत देकर आप होली कम्युनियन में बदल सकते हैं। मैं और आप, बात रोटी माने नहीं रखती, बात पानी या लिक्विड माने नहीं रखता, बात यह माने रखती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की याद करते हैं या नहीं करते, हम उसकी कुर्बानी का जिक्र करते हैं या नहीं करते, ये बात माने रखती है। वरना खाना तो उस रोज वो भी फसा के तौर पर खा रहे थे, पर यीशु मसीह बीचों बीच खड़े हुए उन्होंने ये बात बयान करना शुरू कर दी। रसूलों ने क्या किया, उन्होंने भी, वो भी जब होली कम्युनियन लेते थे तो वहां पर लिखा है कि जब 3000 लोग उनमें शामिल हुए तो उनके बारे में लिखा है उन्होंने बपतिस्मा लिया 3000 ने, और उसी रोज वो सब शागिर्दों में शामिल हो गए। ये रसूलों से, ये क्या करने लगे बाद में, ये रसूलों से तालीम पाते थे, उनके साथ रिफाकत रखते थे और उनके साथ रोटी तोड़ते थे, खुदावंद की याद मनाते थे। दे डोंट नीड टू वेट नेक्स्ट ईयर के पास ओवर होगी तो हम जो है वो दोबारा जो है वो इसकी याद मनाएंगे। वो जब बैठते थे, जब उन्हें मौका मिलता था, वो खुदावंद की याद के लिए ये बात जिक्र कर कर कहते थे। और फिर चौथी बात लिखा है, वो दुआ भी करते थे। पहली बात, उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो शागिर्दों में मुकद्दसों में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने रोटी तोड़ना शुरू की। फिर पौलुस रसूल जो रसूलों के उमाल हैं, वहां पर एक और हवाला जो 20वें बाब 7वीं आयत में लिखा है, ये जो पहले मैंने जिक्र किया, ये उमाल 2 बाब और उसकी 42nd वर्स में है, बल्कि उसके आगे पीछे कुछ वर्सेस हैं। और जो हवाला मैं यूज कर रहा हूं कि पौलुस रसूल 20वें बाब 7वीं आयत में लिखा है कि जब वो जो है वो खुदावंद की शायरबानी के लिए उस वक्त वो जमा थे, रोटी तोड़ने के लिए जब वो जमा थे, तो पौलुस रसूल आधी रात तक कलाम सुनाते रहे। भाइयां तो डरिया ना करो, ये ऐसा कर भी सकते हैं किसी वक्त। वो आधी रात तक कलाम सुनाते रहे और एक नौजवान जो है खिड़की से गिरकर उसी रात मरा भी था, जो खुदावंद ने बाद में जिंदा भी किया पौलुस रसूल के सबब से। तो उस रोज भी वो रोटी तोड़ने के लिए मौजूद थे। पर कहां पर ये हाइब्रिड और ये टिक्कियां और ये फॉर्मेलिटीज जो हैं वो कहां पर इमर्ज हुई हैं? करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वें बाब में, उसके 11वें बाब में अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि किस तरह से पहले जो है वो पूरा खाना खाया जाता था, लेकिन उस खाने में लोगों ने अपना खाना खुद ही खाना शुरू कर दिया। पहले बांटा करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया। कुछ ने जो है वो घर पर ही अच्छा खाना खा लिया करना, और जिस पर जो ज्यादा मेहनत नहीं हुई, पैसे नहीं लगे, वो जो है वो कम्युनियन के लिए ले आया करना। इस किस्म के जब हालात हुए तो पौलुस रसूल ने और बहुत सारे शागिर्दों ने इसको जो है वो बदल दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो जो ज्यादा अच्छा बनाकर लेकर आता है वो दूसरों को शर्मिंदा करता है। कुछ घर पर खा लेते हैं, जिनको ज्यादा भूख लगी होती है, भाई वो घर पे ही खा लिया करें, और यहां पर जो है वो रस्म के तौर पर या उस याद के तौर पर जो है वो शामिल हो लिया करें। इस किस्म के हालात जब हुए तो वहां पर पौलुस ने कहा कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। खुदावंद से पहुंचने का मतलब है, अगर आप पहली आयत का मुतालिया करते हैं तो वो अपनी तरफ से बातें कर रहा है, उनको झिड़क भी रहा है, उनको नसीहत कर रहा है। लेकिन जब उसने ये बात करना शुरू की कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई विजन देखा था या खुदावंद जो है उसके कान में कुछ जो है फूंक मारने आए थे। इसका मतलब यह है, ये शागिर्दों के साथ खुद भी होली कम्युनियन में जब शामिल होता था तो तब ये बातें सुनता था कि दीज वर्ड्स आर कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ माय लॉर्ड, कि किस तरह से इस होली कम्युनियन में शामिल हुआ जाता है, किस तरह से मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं, और किस तरह से लोगों ने किया। बहुत कमजोर थे, जो नामुनासिब तौर पर शामिल हुए वो बीमार भी हुए, क्योंकि ये एवरलास्टिंग सैक्रिफाइस है। इसमें शामिल होने के लिए एवरलास्टिंग स्पिरिट की जरूरत है, एवरलास्टिंग कॉवेनेंट की जरूरत है कि खुदा के साथ आप अबदियत का वो अहद बांध लें ताकि आप एवरलास्टिंग सैक्रिफाइस, जो ड्रिंकिंग एंड ईटिंग सैक्रिफाइस है, आप उसमें शामिल हो सकें। ये खुदावंद के लिए खाना, खुदावंद को खाना, खुदावंद के लिए खाना, खुदावंद के लिए पीना और खुदावंद को पीना, ये खुदा का कलाम है। इन बातों से का जब हम जिक्र करते हैं,
اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی اور ایک پرپیچول جو دائمی قربانی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، جس کے بعد کسی قربانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم جب اس میں شامل ہوتے ہیں، کوئی شخص نامناسب طور پر گناہ زندگی میں رکھ کر خداوند کے حضور اس کے مذبح پر، اس کے صحن میں، اس کے پھاٹکوں کے اندر بیٹھ کر نامناسب طور پر گناہ کی حالت میں اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ یہ ابدی اور جلالی قربانی کا مشابہ ہی نہیں بلکہ ابدی اور جلالی قربانی میں شامل ہونا ہے۔ ایک ریلیونٹ جو ہے وہ بات ہے، ٹائم تو کافی ہو چکا ہے لیکن میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں 1-2 منٹس میں۔ یہ 96 اور 7 کی بات ہے۔ ہم خدا ان کے ایک خادم برادر نیلسن کے ساتھ ہماری فیلوشپ تھی، تو ہم اکثر جب مہینے کے بعد ہولی کمیونین کرتے تھے تو ہماری ایک پریئر واریر بہن تھی، ان کی والدہ جو تھی بیڈ ریڈن تھی، بستر پر تھی، اور ان کو ہم ہر مہینے جو ہے وہ ہولی کمیونین لے کر جاتے تھے۔ 3 سال ہو گئے، وہ بیڈ سے اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ اور ایک دن جب ہم ان کو پائی صاحب وہ لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے خدا ان سے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا، خدا 3 سال ہو گئے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، ماں جی تو ٹھیک ہو نہیں رہی ہیں۔ لٹرلی اس روز خدا نے کہا یہ آسمان پر تو زندگی ہے نہیں ہے، اور تم نے ہولی کمیونین جو ہے وہ دے کر آپ پرولونگ کیا ہوا ہے۔ یہ بات صرف پائی صاحب کو ہی پہنچی۔ انہوں نے پھر جو کیا جب ہم کر چکے یہ ساری رسم کے طور پر ان کو دیا، بعد میں انہوں نے دونوں بہنوں کو جو ان کی وارث تھیں بزرگا کی، ان کو سائڈ پہ لے جا کر ان سے کہا، اور یہ بات تب ہم نے سنی، کہنے لگے کہ خدا کہتا ہے کہ آسمان پر زندگی ہے نہیں، زمین پر تم نے جو ہے وہ ہولی کمیونین سرو کر کے زندگی بڑھا رکھی ہے۔ اتنی سی بات کے بعد بھائی صاحب نے کہا کہ اگر آپ دونوں بہنیں خداوند کی مرضی کے سامنے آمین کہیں، متفق ہوں کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو، تو یہ معاملہ حل ہو سکتا۔ معاف کیجئے گا، اس بات کا کوئی ایسا مطلب مت لیجئے گا، یہ مطلب ہے کہ خدا کی قربانی میں، اس دائمی قربانی میں شامل ہونے سے نہ صرف ہمیں برکت ملتی ہے بلکہ زندگی کے دن بھی بڑھتے ہیں، اور اگلی شاعر ربانی کا ٹائم آنے سے پہلے بلکہ 1 ہفتے بعد ہی جو ہے وہ بزرگا آسمان کی طرف جو ہے وہ پرواز کر گئی، ان کی روح۔ میرے بہن اور بھائی، یہ محض ایک رسم نہیں ہے، یہ دائمی بلیسنگز ہیں جو آسمان تک آپ کو جو ہے وہ اڑ کر پہنچنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ اس کو صرف روٹی اور شیرہ سمجھ کر مت لیجئے کہ یہ رسم ہے۔ ہمارے بچے بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں جب ہم بڑے کرتے ہیں، ہمارے بچے بڑے اس میں فیسینیٹ ہوتے ہیں، اوہ اچھا یہ روٹی تو میں بھی کھانا چاہتا ہوں۔ ہم انہیں یہی بتاتے ہیں، جس روز توبہ کرو گے، بپتسمہ لوگے، اسے جانو گے، اسے سیکھو گے، اس میں سیکھ کر شامل ہوگے، تمہیں زیادہ برکت ملے گی، تمہاری زندگی کے دن بڑھیں گے۔ اور یہ صرف روٹی اور شیرہ نہیں ہے، یہ دائمی قربانی ہے جس کے لیے ہم پیتے ہیں اور کھاتے ہیں، وہ ہمارا خداوند ہے۔ ہم اس میں ہو کر اس کے پھاٹکوں میں اور اس کے یارڈ میں بیٹھ کر پیتے ہیں، اور اس کے لیے پیتے ہیں، اس کے خون میں سے اور اس کے بدن میں سے کھاتے اور پیتے اور کھاتے ہیں۔ میرے بہن اور بھائی، خداوند کی یہ قربانی جو ہم گزرانتے ہیں، یہ محض روٹی کا توڑا جانا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت برکت کا سبب ہے، یہ دائمی قربانی میں شمولیت کی وجہ ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا، جب کبھی تم جمع ہو میری یاد میں یہی کیا کرنا، کیا؟ ایک دائمی قربانی میں شامل ہونا، اور میں اپنے باپ کی بادشاہی میں جب تک نیا نہ ہو لے پھر کبھی نہ پیوں۔ اسی رات وہ پکڑوایا گیا، پھر اس نے شاگردوں کے ساتھ نہ کبھی دکھ اٹھانے سے پہلے کھانا کھایا، نہ ہی کبھی ان کے ساتھ جو ہولی کمیونین کی۔ وہ ایک لاسٹ مومنٹ تھا دکھ اٹھانے سے پہلے، جس کی بڑی اسے آرزو تھی کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ بات کر سکوں، بانٹ سکوں اور ان کو بتا سکوں، اور آنے والے دنوں میں پاک روح جو ہے اس کی ٹرو میننگز جو ہیں ان پر ظاہر کرے گا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اس دائمی قربانی میں ہولی کمیونین کے سبب سے شامل ہوتے رہنے کا فضل بخشے، یسوع کے نام میں آمین۔